سیرت النبی ضرور سننا ہے کہ سیرت مصطفیٰ کی روشنی سے روشن ہو جائیں ہمارے دل، ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہمارے معاشرہ، اور سیرت ہمیں محبت ڈال دے ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ آج یقین کیجئے ہم لفظی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن عملی محبت نظر نہیں آتی۔ عملی محبت تو وہ ہو کہ ہماری باتوں میں نبی کی باتوں کی خوشبو آئے، ہمارے لہجوں میں نبی والے اخلاق آ جائیں، ہماری زندگیوں میں وہ سادگی آ جائے، ہمارے معاملات میں وہ درستگی آ جائے، ہمارے انداز میں وہ عاجزی آ جائے، ہمارے دل کے اندر وہ قرآن آ جائے کہ ہم سے منسلک ہم اور ہم سے منسلک کوئی بھی شخص اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو۔ بس اسی محنت کے لیے ہم ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج پہنچے ہیں ہم سیرت کے اس مقام پر قسط نمبر 46 میں، جہاں ایمان لانے والے 4 سے 5 لوگ ہو چکے ہیں، اور پھر حکیم بن حزام جو ہیں، جو کہ اماں خدیجہ کے بھتیجے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں وہاں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار یار صدیق اکبر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، نبی کے سب سے پہلے دوست تھے، اکثر ان کے گھر آتے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک باندی آئی اور کہنے لگے، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور اس بارے میں دوسری روایت یہ کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے، اور جب معراج کی بات ہو تو یاد دلائیں کہ آپ کو سفر معراج بھی تو سنانے روزانہ۔ بہت حسین ہے سفر کی روداد، ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، ایمان اور بڑھتا ہے، تو ضرور سنیے، اور اگر پسند آتا ہے تو ہمارا نمبر دے دیجئے کسی ہر ایک کو، آگے فارورڈ کر دیجئے ان وائسز کو کہ ہمارا نمبر ہے 0333130291۔ سفر معراج کے واقعات آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائیں گے ہمارے حلقے کے۔ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے بچاتے ہوئے جنت کے اعلیٰ محلات عطا فرمائے۔ تو صدیق کا لقب دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو اس وقت ملا جب آپ معراج سے تشریف لائے، اور مکے کے مشرکین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے شخص ہیں جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر بہت خوبصورت تھے، اور اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اور اس کا ایک معنی آزاد بھی ہوئی ہے۔ لقب دینے کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ جہنم